عورت کے لیے جب ہم بات کریں تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں بالکل نظر انداز کر دیں کہ وہ پڑھی ہے، ان پڑھ ہے، گاؤں کی ہے، شہر کی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کہ خواتین پہلے مل کر ایک جدوجہد کر رہی تھیں، ساری خواتین عزت کی بات کرتی تھیں۔ اچھا، پھر عزت کی ڈیفینیشن بھی سیم ہوا کرتی تھی، چاہے شہری علاقے کی عورت ہو، گاؤں کی عورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، عزت کا کچھ مطلب ہوتا تھا جس میں وجود کی بھی بات ہوتی تھی۔ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے الفاظ بھی چننے پڑ رہے ہیں کہ ہم عزت کو وجود سے ملا دیا کرتے تھے، اب وجود سے زیادہ افکار کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں دو طرح کی اسکول آف تھاٹ بن گئے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ ابھی ہم 8 مارچ میں دیکھیں گے کہ ایک نیا طریقہ جنمی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے چل رہی تھی، لیکن پہلے وہ کہیں ایک الگ انداز میں سامنے آ رہی تھی، اب وہ کھل کر جس طرح سامنے آ رہی ہیں، اور ایک کنفیوژن بھی پیدا ہو رہی ہے کہ آیا وہ اور وہ جو روایتی عورت ہے یہ ایک ہی سوچ رکھتی ہیں، یا وہ اور روایتی عورت الگ الگ ہے۔ میری تو کوشش بھی یہ ہے اور دعا بھی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو بھی ہے، جو بھی ان کی سوچ ہے، وہ اور جتنے وہ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ اور طرح طرح کے الفاظ ہیں، وہ سب مل کر بات کریں، کیونکہ بات صرف عورت کی جائے۔ عورت کے لیے جب ہم بات کریں تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں بالکل نظر انداز کر دیں کہ وہ پڑھی ہے، ان پڑھ ہے، گاؤں کی ہے، شہر کی ہے۔ عورت کی ڈیفینیشن عزت کی نہیں بتائی جائے گی نا، یہ کنفیوژنز رہیں گی۔ ہم نے دیکھا کہ ہم کبھی حجاب پر آ جاتے ہیں، کبھی نقاب پر آ جاتے ہیں، کبھی ہم اور اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ کبھی ہمارا ایجنڈا رہا نہیں، اصل میں یہ تفریق، یہ سوچ پیدا کر کے، جیسے ہمارے مذہب میں فرقے بنے نا، اسی طرح یہاں بھی فرقے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے لباس میں ایسی ہے، یہ اس طرح کے لباس میں ایسی ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ جملہ کہہ دوں، جو عورت جس لباس میں بھی ہے وہ قابل عزت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔